الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له والصلاة والسلام على النبي وصاحبه وحبيبه طبيبنا حبيبنا سيدنا ومولانا سيد الخلائق إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله تعالى بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم علماء کرام، رہبران قوم و سربراہان ملت، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، رسولوں کے مقتدا، سارے جہاں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے پیغمبر امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس دور ظلمت و باطل کی سرکشی کے وقت میں، زمانے میں بھیجا ہے، وہ زمانہ میں اور آپ سنتے سنتے اپنی عمریں گزار چکے ہیں۔ جتنی تاریکی، ظلم اور بربریت، جتنا ایمان پہ چلنا، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، اذان دینا، تلاوت کرنا، سنتوں پہ زندگی کو گزارنا، اللہ کا حکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا اس زمانے میں مشکل تھا، کسی زمانے میں ایسا مشکل نہیں رہا۔ جتنا اللہ کے حکم کو سن کر اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، اس کا اظہار کرنا اس زمانے میں دشوار تھا، ناممکن تھا، امپوسیبل پوزیشن تھی، اتنی آج نہیں ہے۔
بھلا ان کو ان سارے حالات سے، ان مشکلات سے، ان گمراہی اور ضلالت، ظلم و ستم، جبر و جور، اپنی طاقت اور ظالمانہ بادشاہتوں کے سارے ظلم و ستم، برسنے والے کوڑے، سارے ان حالات سے نکال کر عزت و شان و شوکت، بلندی اور رفعت، عزت کی چوٹیوں پہ کس نے بٹھایا؟ کیا انہوں نے پیسے کما لیے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے بزنسوں کو پورے عالم میں پھیلا دیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے سارے عالم میں اپنی طاقت کا سکہ جما دیا؟ کیا انہوں نے ساری بادشاہتوں کو پیروں تلے دبا دیا؟ ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ جس نے کلمہ پڑھا، جو بھی اسلام میں داخل ہوا، انسان تو انسان، دنیا میں جو پریشان اور سرگرداں جنات اور شیاطین تھے نا، وہ بھی اس ابلیس اور عزازیل کی قوم کی مشکلات سے، جھگڑوں سے، ظلم سے، فساد سے بچ گئے۔ یہ بات میں سنا رہا ہوں، یہ جناتوں کے ایک معلم نے سنائی تھی۔ وہ بھی اس جو چیز میں کہنے جا رہا ہوں جو میرے آپ کے پاس موجود ہے، جب ان کے پاس میں یہ چیز آئی نا تو وہ بھی ظلم و ستم سے، جور و جفا سے، شیاطین جو بڑے بڑے کٹر شیطان تھے، ابلیس کے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، ان کی ساری مشکلوں سے نکل کر وہ جنات بھی بیچارے سکھی ہو گئے۔ کیا کیا؟ بزنس کیا۔ کیا انہوں نے الیکشن میں کھڑے ہو کر پولیٹیکل پارٹیوں میں حصہ لیا؟ کیا انہوں نے اسٹیج سجائے؟ کیا انہوں نے دنیا کے اندر جاب میں اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنسٹیکل فیلڈ میں اپنے آپ کو بہت ترقی یافتاؤں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا؟ نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کسی طرح کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو، ایسی بھی نہیں ہے جو انسانوں کی فطرت کے خلاف ہو، عوجا ایسی بھی نہیں ہے جو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی ہو، عوجا ایسی بھی نہیں ہے جو انسانوں کو اس کی حیثیت سے، طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ڈالنے والی ہو۔ یہ کتاب، یہ قرآن آیا نا، یہ قرآن جس نے پڑھا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جناتوں کے ایک جماعت گشت لگانے، سی آئی ڈی کرنے، تحقیق کرنے کے لیے تجسس میں، تلاش میں نکلی، چکر لگاتے لگاتے جب حرمین شریفین میں پہنچی، میرے آپ کے نبی، سارے جہاں کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پایا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ایک بہترین قرآن ہم نے سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ایسا قرآن ہے جو انسانوں کو گمراہی سے، ضلالت سے، مشکلوں سے، آفتوں سے، ظلم و جفا سے، آپسی سارے خلفشاروں سے، جھگڑوں سے، ساری چیزوں سے نکال کر یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ وہ جنات کہتے ہم اس پہ ایمان لے آئے، سارے شیطانوں کی مشکلات سے چھٹکارا مل گیا۔ جناتوں نے اس قرآن کو پڑھا تو چھٹکارا ملا، مومن کیوں ہے پریشان؟ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، صفحے ہستی سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو ظلم سے چھڑایا کس نے،
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور میرے کعبے کو سجدوں سے سجایا کس نے، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، تھے تو وہ میرے اور تمہارے، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا و اجداد، تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تعویذ بنا کے پلا دو قرآن، یاسین لکھ کے دے دو پی جائیں گے، تراویح میں سنا دو سن لیں گے، اس کے احکامات پہ چل رہا ہوں نہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ علامہ اقبال نے کیا رونا رویا؟ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحابہ وہی ظلم میں، وہی گمراہی میں، ضلالت میں، اس دور کی سب سے بڑی گمراہ کن تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب قرآن پڑھا، قرآن سینے سے لگایا، عمر بن خطاب جیسا تلوار ننگی لے کے چلا ہے، لیکن یہی قرآن سنا ہے جو قرآن تیرے میرے دل میں نہیں اترتا۔ جب وہ قرآن سنا ہے تو اس کی آنکھیں برس پڑی ہیں، وہ تلوار میان میں چلی گئی، وہ عمر کی زبان تالوے میں چپک گئی، وہ عمر کی نگاہیں جو لال ہوا کرتی تھی جھک گئی شرمندگی میں، وہ عمر کا تکبر عاجزی میں بن گیا، وہ عمر کسی بڑھیا کی خدمت کرنے رات میں نکلتا ہے، وہ عمر اپنی رخسار کو زمین پہ گھسیٹتا ہے، وہ عمر اپنے آپ کو زمین پہ لٹا دیتا ہے، وہ عمر غلام کو اونٹنی میں بٹھا کے پیدل اس کی مہار لے کے چلتا ہے۔ ارے اس قرآن نے اس کی زندگی کو بدلا جو قرآن میرے تیرے پاس موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرفع اللہ تعالی بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بے شک رب العالمین ان لوگوں جو اس قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں، جو اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی کیا صفت ہے؟ آج دکھ بڑا یہ ہوتا ہے، بچی نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، جیسے میں نے آپ نے پڑھا، دیکھ کے اسے پڑھنا آ گیا، الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس چھوکرو قرآن پورو کری گڑیں، کال دعا رکھے آئیوں، ختم۔ کون سی دعا رکھی؟ ختم۔ ختم کسے کہتے پتہ ہے؟ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، کوئی بھی دستاویز لکھا گیا، مکمل لکھائی ہونے کے بعد آخر میں جو اس پر وہ سکہ لگایا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے نا، مہر، اسے کہتے ہیں بس، دیکھ کے پڑھنا آ گیا بہت بس ہے۔ جبکہ قرآن ہدایت اور رہنمائی رہبری تب کرتا ہے جب اس کو سمجھا جائے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر کے جذبات بڑھنے لگتے ہیں، ان کا یقین قوت کے موجوں کے اندر چلنے لگتا ہے، یقین میں طغیانی آتی ہے، جوش آتا ہے۔ اب یہاں تو حال کیا ہے، کوئی وہاں عرب پہنچا، دیکھا وہاں تو دیکھا عربی میں کوئی چیز لکھی ہوئی پڑی تھی، اٹھایا، چوما، چاٹا، اسے جیب میں رکھا، وہاں سیکورٹی گارڈ نے دیکھا، اسے کہا کہ بھئی، اس نے کہا دیکھو دیکھو قرآن کو نیچے پھینکا ہے، تو کہا جناب یہ قرآن نہیں ہے، یہ یہاں کا عربی نیوز پیپر ہے۔ اب ہم تو سمجھتے نہیں قرآن کے معنی کیا ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے معنی دارت۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ جبکہ ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا معلوم؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ موت، قبر، سوالات، حشر کا حساب، جنت و جہنم، برزخ کا معاملہ، سب کچھ بن دیکھے ہم ایمان لائے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں بغیر نتیجہ دیکھے، بغیر انجام دیکھے، نقصان دیکھتے ہوئے بھی یقین ماننا ہے۔ وہ کون سی چیزیں مارکیٹ میں آباد ہیں؟
سنت پہ عمل کروں گا، قرآن کہتا ہے مجھے کیا ملے گا کہ عزت ملے گی۔ سنت پہ عمل کروں گا، دنیا مجھے ذلیل سمجھے، میں عزت والا ہوں اللہ کی نظر میں عزت والا ہوں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ میرا کاروبار سچائی کے ساتھ چلے گا، میں اس میں دغا نہیں دوں گا، میرا کاروبار کامیاب ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ میں اپنی بات میں سچائی کو اختیار کروں گا، لوگ چاہے پوری بازار جھوٹ بولے، مجھے اللہ سچائی سے کامیاب کرے گا۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانے کا جز۔ میں اپنے رشتہ دار کے بارے میں حق کی اور سچ کی گواہی دوں گا، چاہے وہ میرے خون کا رشتہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ آج ہمارے اوپر سے قرآن مجید کی یہ احکامات ہٹ گئے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ آج امت مسلمہ نے قرآن کو اللہ کی کتاب تو سمجھا، لیکن اللہ جل شانہ کا حکم نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے آج اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جانتے ہو، ایک تو ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کے مطابق زندگی کو لانا۔ مسلمان کے ذمے دونوں چیزیں لازمی، قرآن کو سمجھنا بھی اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانا بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک ماننا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے ہم مانیں گے، ایک ہے اس کے احکامات کو مان کر عمل میں لانا۔ قرآن نے حکم کیا دیا؟ 5 نمازوں کا اہتمام کرو۔ قرآن نے حکم کیا دیا؟ غیبت مت کرو۔ قرآن نے حکم کیا دیا؟ امت مسلمہ کو آپس میں جوڑو۔ قرآن نے حکم کیا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ڈپ پوائنٹ ہے اس میں مت جاؤ، اس کی ڈپ میں مت جاؤ، کسی کی زندگی کی جو خفیہ چیز ہے اس کو تلاش مت کرو۔ ہم تو کریت کے اندر سے کھود کے نکالتے ہیں، اور اگر ذرا سا شوشہ مل جائے اس پہ بغیر ایک پنکھ میں سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ بیچارے جس کی بات کر رہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن ان تمام باتوں سے روکتا ہے، کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، کسی کے اوپر غلط چوری کا الزام نہ لگاؤ، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو۔ وقف کی چیزیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کے علاوہ میں استعمال مت کرو۔ اگر اس مقصد میں نہیں لگا رہے یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ کہ ان چیزوں کا قرآن حکم کرتا ہے اور ہم ان احکامات کو ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ احکامات میری آپ کی زندگی سے نکلے جا رہے ہیں، پتہ ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی نا سورہ فرقان آیت نمبر 30، اے اللہ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء اور رسل، سارے انسانیت موجود ہوگی، معمولی ہستی نہیں، جس ہستی نے میرے آپ کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اپنے خاندان سے بائیکاٹ برداشت کیا، حرم میں باعزت لوگوں کے سامنے گریباں کھینچ کر جس نبی کو ذلیل کیا گیا، اور وہ دکھ اتنا رہا، حضور ہجرت کے سفر میں آ رہے تھے، وہ الفاظ کہنے والا بندہ حضور کے سامنے بیٹھا، اس کے بعد حضور نے ایک دفعہ کہا کہ اس نے جو الفاظ حرمین میں کہے تھے، حرم شریف میں مجھے کہے تھے، آج بھی اس کا دکھ میرے سینے میں موجود ہے۔ وہ نبی جو ساری زندگی اس امت کے لیے رویا، وہ نبی جس نے قرآن احکامات پر عمل کر کے صحابہ کو ظلمت کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی بلندیوں پہ بٹھایا، ذلت کی زندگی سے نکال کے عزت کی چوٹی میں بٹھایا، دنیا کی گمراہی سے نکال کے دنیا کے رہبر بنایا، وہ نبی جو آخری سانس میں بھی اسرائیل سے یوں کہہ رہے ہیں، اسرائیل کیا روح نکالتے وقت تکلیف ہوتی ہے؟
کیا جس میں سے روح نکال دی جائے دکھ ہوتا ہے؟ تو پھر اسرائیل سے کہتے ہیں اے اسرائیل جو تکلیف دینا ہے مجھے دے لے، میرے امتوں کو تکلیف نہ دینا۔ قیامت کا میدان ہوگا، وہ نبی ایک طرف دعویٰ کر کے کھڑے ہوں گے کہ میری یہ امتی ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا بھی نہیں، سمجھنا چاہا بھی نہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہا بھی نہیں۔ وہ نبی یہ دعویٰ کریں گے۔ جس قرآن کو ہم آج مہجوراً چھوڑے ہوئے ہیں، رمضان آیا تو دیکھا، ایک ہے تلاوت، ایک ہے اس کے احکامات، جو میں نے چند سنائے نمونے کے طور پر۔ سچائی، امانت داری، امانت صرف یہ نہیں چیز کی امانت، بات بھی امانت ہے، کسی کی عزت بھی امانت ہے، کسی کی گھر کی بہن بیٹی کی عزت بھی امانت ہے، مسجد کی چیز بھی امانت ہے، آپ کے پاس جو وقف کی چیزیں ہیں، جماعت خانہ ہو، یتیم خانہ ہو، مسافر خانہ ہو، قبرستان ہو، جو بھی ہو وہ بھی امانت ہے۔ اور پھر سچائی، ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بھی امانت ہے، ایک دوسرے کے مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاندانوں میں فوٹ ڈالے جا رہے ہیں، دوریاں پیدا کیے جا رہے ہیں، میری عزت باقی رہے، میں اس سے بھی ایسا ہوں، اس سے بھی ایسا ہوں۔ قرآنی احکامات میری آپ کی زندگی سے نکلے جا رہے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے جا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرفع اللہ تعالی بہذا الکتاب اقواما، اللہ جل شانہ نے اسی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ اور تابعین، اولیاء اور علماء کو، محدثین و ائمہ کو عزت کی چوٹیوں پہ بچھایا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، دور حاضر میں امت نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، کتاب کے فیصلوں کو چھوڑا۔ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت سکھایا نا۔ آج بھی پنچایت سے لے کر پی ایم تک کی ذمہ داریوں کو اٹھا کر دیکھیے، جو نظام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو بات کی بات ہے۔ میرے آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو یثرب سے مدینہ بنانے میں جو سسٹمک ایک نظام چلایا تھا، وہ نظام آج بھی حکومتیں چلا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کو ماننے کی وجہ سے صحابہ سے لے کر اولیاء اعظام، محدثین، علماء کو عزت کی چوٹیوں میں بٹھایا۔ اور جب میں نے اور آپ نے اس قرآن کو چھوڑا، اس کے احکامات کو نظام میں لانا چھوڑا، تو کیا ہوا؟ ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں، ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کسی کو سنانے سے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پوچھتے تھے، یہ کاروبار کرنے آیا کھجور کا، اسے کھجور کا کاروبار کرنے کے مسائل کا پتہ ہے تو اس کو ذمہ داری دو۔ یہ کاروبار کرنے آیا ہے، شکر بیچنے آیا، شکر کیسے بیچی جاتی ہے مسائل پتہ ہے۔ یہ امامت کرنے آیا، اسے پتہ ہے۔ یہ مؤذن اذان دینے آیا، اس کو اذان صحیح آتی ہے۔ یہ مسجد کا متولی بننے آیا، اس کو وقف کے مسائل کا پتہ ہے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے قرآن۔ جب تک یہ قرآن، اور ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت جن حالات میں ہوگی، ان حالات سے نکلنے کا پھر ایک ہی راستہ ہوگا، کون سا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر دنیا کے سارے رسوم و رواج کو چھوڑ کر، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ایک اللہ کے کلام کے احکامات پر، اس کے بتائے ہوئے دین کی راہ پر آ جاؤ۔ اسی نے کیا کیا تھا؟ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ دین ہے، یہی اللہ کا حکم ہے جس نے عرب کے دشمنوں کو، ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی کر دیا۔ پھر ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی میں قرآن کو لائیں، اپنی زندگی میں قرآن کو لائیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، یا کسی اور شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود جنہیں اپنی زندگی کیسے جینا پتہ نہیں تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ساری دنیا کے رہبر بن گئے، کیا کر کے؟ کہ اللہ کا حکم، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم ہو، پیارے آقا کا طریقہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میدان محشر میں اس حال میں آؤں کہ میری زندگی میں قرآن کے وہ احکامات نہ ہوں جن کا تقاضا مجھ سے ہے، قرآن کے وہ احکام میری زندگی میں نہ ہوں جن کا تقاضا مجھ سے ہے، میرا کاروبار۔ میں نے تو ایک واقعہ، جب ہم عشرے کی جماعت میں مستورات میں صورت تھے، کافی سال پہلے کی بات ہے، ایک چائے پتی کے تاجر ویپاری، انہوں نے اپنی بات سنائی کہ میں اپنی دکان پہ چائے پتی کا کاروبار کرتا ہوں۔ ایک دن مفتی صاحب کو بلایا اور اپنے وہاں بٹھایا کرسی پر، اور ان سے کہا مفتی صاحب دیکھیے ہم کاروبار چائے پتی کا کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز، کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی غلط تو نہیں ہو رہا ہم سے؟ مفتی صاحب بیٹھے، انہوں نے چائے پتی تولنا شروع کی، کوئی گاہک آیا، انہوں نے جو وزن وہاں 250 گرام تو 250 گرام ہو گیا، انہوں نے فوراً اٹھا لیا۔ مفتی صاحب نے کہا 250 گرام نہیں ہوا، اس لیے کہ کاغذ کا وزن جو بھی ہو، 1 گرام آدھا گرام جو بھی ہو، وہ تو وزن تولا نہیں گیا، جب وہ تولا نہیں گیا تو وہ آپ کو پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً اس کا وزن کاٹنا شروع کر دیا، اور 1 سال کے بعد انہوں نے اپنا رزلٹ دیا، انہوں نے نتیجہ بتایا، 1 سال کے بعد ان کو اگلے سالوں سے زیادہ نفع ہوا تھا۔ اور آج ہم اپنی تجارت کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں، ہلے ہلے۔ اس لیے قرآن نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی دعویٰ کریں گے کہ میری امت نے قرآن کے احکامات کو، قرآن پہ عمل کرنے کو، قرآن کو غور کرنے کو، قرآن میں تدبر کرنے کو، قرآن کے احکامات پوچھنے کو، قرآن کے مسائل جاننے کو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ پھر جب نبی لا تعلق ظاہر کر دے، میں اور آپ کہاں سر پٹکیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا